بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اس سے طلاق دے دی تھی۔ درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بوڑھے سے ایک نوجوان نے طنزیہ انداز میں کہا، اللہ بخشے، بہت اچھی عورت تھی، بنا ناراض ہوئے، بنا غصہ کیے۔ بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، وہ واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ بابا جی نے پرسکون جواب دیا۔ نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسی عورت کو تو جہنم میں ہونا چاہیے، لا حول ولا قوت۔ کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی اور کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا چھوڑ دیا۔ نوجوانوں کے لہجے میں غصہ تھا۔ بابا جی کی تجسس بھری زندگی کا پنڈارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا، کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہونا چاہیے تھا، تبھی تو میں نے اسے ایک جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپے ماہوار پر ملازم ہوا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت، ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی تھی۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت تو بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند آئی کہ ماں اس کے علاوہ کسی اور کا نام سننا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کچھ خاص پتہ نہیں، اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اسے معاف کر دینا، یوں تو بڑے دل والی ہے، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابع دار۔ باہر دوستوں کے ساتھ میری صحبت کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر آ جاتا۔ وہ کیا کھاتی، کیا پیتی، کس حال میں رہتی، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہی دنوں میں میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں باری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیجئے، روز روز بازار سے خریداری کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ کیا اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ مجھے تحش آیا، ہونا تم کسی بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ میں نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا اور گالیاں بکنے لگا۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اس سے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، پشیمانی تھی یا کیا پتا، لیکن وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی پھر بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر اس نے گھر میں سینہ پرونا شروع کر دیا، ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، جو اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے آوازیں آتی ہیں۔
میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے بڑھ گیا، بس نہیں چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا، اب آواز زیادہ واضح ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن گھر میں بھوکھی رہوں گی۔ جب تک میری روٹی تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ میں دی تو روٹی کے ساتھ بےزتی اور اذیت بھی ملنے لگی ہے۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے دے۔ تیرا بنایا ہوا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی مجھ سے پہلے دیتا تھا؟ میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ صحن کے بیچ چار پائی پر خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی آج مجھے سمجھ آیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے اس کا سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں کرتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن غصہ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ یہ حقیقت تھی کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، یہ تو بس اپنے سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھ رہا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے دے۔ تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا اور آج اس کی روٹی کا اختیار بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ دونوں جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر باری تھی وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں اس نے میرے حق میں کوئی بد دعا نہ کرتی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں کورے چشم اسے پہچان نہ سکا۔ میں ڈرتا ہوں، میں آج بھی ڈرتا ہوں، حالانکہ مجھے ڈرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔